اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روی عن المعصومین علیہ الصلاۃ والسلام اذا خفی الاذان فکسر اذا خفی الجدار فکسر۔ آج ہمارا موضوع ہے مسافر کی نماز، سفر میں نماز کیسے پڑھنی ہے۔ تو دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے میں عرض کی ہیں۔ ایک میں ہے کہ اذا خفی الاذان فکسر، جب اذان نہ سنائی دے تو نماز قصر پڑھیں۔ اسی طرح اذا خفی الجدار فکسر، جب دیواریں نظر نہ آئیں تو آپ نماز قصر پڑھیں۔ یہ حد ترخص کے بارے میں ہے۔ اول بتا دوں کہ جب کوئی انسان سفر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے تو سفر کے آداب میں سے یہ ہے کہ سب سے پہلے صدقہ دے اور اس کے بعد جانے کی نیت کرے۔ جب جانے کی نیت کرتا ہے تو اس کا سفر آنے اور جانے کا 44 یا 45 کلومیٹر تک، بعض فتاوے ہیں 44 کلومیٹر، بعض ہیں 45 کلومیٹر، یعنی 22 یا 22.5 کلومیٹر جانے کے اور 22.5 آنے کے، واپس آنے اور جانے کے دونوں 44 یا 45 کلومیٹر ہو تو نماز قصر ہوتی ہے۔ اگر آپ جاتے ہیں 21 کلومیٹر تو نماز آپ کی قصر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے کہا کہ 22.5 کلومیٹر ہونا چاہیے اور آپ نے جو ارادہ کیا یہ 21 کلومیٹر بنتا ہے، تو آپ کی نماز قصر نہیں ہے، پوری نماز ہے۔ اب اگر انسان ارادہ سفر کا کرتا ہے تو راستے میں نیت کو نہیں بدلنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی 20 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، جب 20 کلومیٹر کا سفر طے کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ 20 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، تو اگرچہ اس نے 44 کلومیٹر صرف جانے کا کر لیا ہے، لیکن اس نے درمیان میں اپنی نیت کو تبدیل کیا ہے، تو پھر بھی نماز اس پر قصر نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے تو 22 کلومیٹر کا قصد کیا ہے اور نیت کی ہے۔ ہاں، جب یہ واپس آئے گا تو چونکہ اب 20 جانے کے یا 22 جانے کے اور پھر 22 آنے کے، تو یہ واپسی پر نماز جب پڑھے گا تو قصر پڑے گا، یعنی جو نیت اس نے کی ہے جتنے کلومیٹروں کی، جو حد اقل کم از کم جو اسلام نے کہا وہ 44 یا 45 کلومیٹر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ تو جتنا وہ چلا جائے وہ مسافر ہے۔ پھر اس سفر سے اگر کم ہو تو اس کی نماز قصر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے اور اس کا ارادہ حرام ہے، کسی کو قتل کرنا، کسی کو قتل کرنے میں مشورہ دینا، یا کسی برائی کے لیے جا رہا ہے، اس کی نیت ہی بری ہے، بری نیت اور برے ارادے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہے، تو پھر بھی ان کی نماز قصر نہیں ہے، اس کو پوری نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگر ایک مسافر ہے، لیکن ایسا مسافر ہے جو ڈرائیور ہے، ڈرائیور جو لوگ ہوتے ہیں مثلا جو لاہور کراچی سے چلتے ہیں، اسلام آباد لاہور سے چلتے ہیں، تو ان کی بھی نماز قصر نہیں ہوتی، ان کو بھی نماز پوری پڑھنی چاہیے، چونکہ ان کا کاروبار ہے، آنا جانا ان کا ایک پیشہ ہے، ڈرائیور ایک پیشہ ہے، تو سفر پیشہ ہو گیا تو پھر اس میں نماز قصر نہیں ہوتی، ان کو نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ ہاں، اگر
وہ ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، وہ ڈرائیور جو لمبا سفر تھا اس نے چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد اب اگر پھر کوئی ایسا سفر ہے جو تھوڑا ہے 45 کلومیٹر میں یا اتنے میں ہے، تو پھر بھی اگر مستقل آنا جانا اس کا پیشہ ہو تو پھر بھی وہی قانون ہے کہ اگر ہمیشہ اس کا آنا جانا 45 کلومیٹر سے باہر ہے تو نماز اس کو بھی پوری پڑھنی چاہیے، لیکن اگر اس کے اندر ہے تو وہ تو ویسے بھی پوری پڑھنی چاہیے، ویسے بھی اس کو پوری پڑھنی چاہیے اگر سفر پورا نہیں ہے تو۔ اس کے علاوہ ہوتا ہے ایک ہے خانہ بدوش، جو یہاں ایک جگہ رہتے ہیں 10 دن، آب و ہوا اچھی ہے، ان کے جانوروں کے لیے جگہ اچھی ہے، وہ پڑاؤ ڈالتے ہیں، ہفتہ 10 دن رہتے ہیں، پھر یہاں سے چل کے کوچ کرتے ہیں اور آگے کسی اور جگہ میں پڑاؤ ڈالتے ہیں، تو ان کی بھی نماز پوری ہے، نماز قصر نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی جب چاہیں اپنا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں، اور جہاں ان کا دل چاہے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، جہاں زندگی کی سہولیات میسر ہوں وہاں وہ بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی جب سفر کرتے ہیں تو ان کی نماز بھی پوری ہے، قصر نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک اہم مسئلہ ہے، وہ ہے حد ترخص، جس کی میں نے حدیث بھی پڑھی ہے۔ یہ حد ترخص کیا ہوتا ہے؟ حد ترخص یہ ہوتا ہے ایک ایسی شریعت نے حد رکھی ہے کہ اگر مسافر اپنے گاؤں سے سفر کا آغاز کرتا ہے تو گھر سے نکلنے کے بعد کتنا دور جا کر اس کی نماز قصر ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا واپسی میں جب آتا ہے تو کون سا نقطہ ہے جہاں کتنا دور اپنے گھر سے پہنچتا ہے اور وقت ہو جاتا ہے نماز کا تو پھر اس کو پورا پڑھنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں حد ترخص۔ دیکھیے حدیث نے، پہلے میں نے عرض کیا حدیث میں ہے کہ جب اذان سنائی نہ دے اور دیواریں نظر نہ آئیں، مثلا ایک آدمی ہے اپنے شہر سے نکلتا ہے تو وہ شہر جتنا بھی بڑا ہے اس کی حد ترخص وہی ہوگا جو آخری اس کے مکان ہے، شہر کی جز ہے، سرگودا ہے، اس کے چاروں طرف دیکھیں آپ، جو بھی شہر کی جز ہے، ملا ہوا ہے شہر کے ساتھ، اس سے آپ اتنا دور چلے جائیں کہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کو دیواریں نظر نہیں آتی، اور جاتے ہوئے وہاں اذان ہو گئی تو وہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو اگر دیواریں نظر آ رہی ہیں تو نماز پوری پڑھنی ہے، لیکن اگر دیواریں نظر نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ نے نماز کا قصر شروع کر دینی ہے۔ اور یہی معاملہ ہے واپسی پر، ایک آدمی واپس آ رہا ہے تو جو ہی اس نقطے پر پہنچتا ہے جہاں دیواریں نظر آ رہی ہیں تو اس کو پوری پڑھنی چاہیے، لیکن اگر ایسے نقطے پر پہنچا ہے کہ دیواریں نظر نہیں آ رہی تو پھر اس کو نماز قصر پڑھنی چاہیے۔ یہ ایک نقطہ ہے۔ اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ کچھ لوگ سفر میں نماز نہیں پڑھتے، چونکہ نماز سفر میں قصر ہوتی ہے، یہ تمام جو شرائط میں نے عرض کی ہیں ان شرائط کی موجودگی میں نماز قصر ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی میں نماز نہیں پڑھی، سفر میں رہا، اب اس نے قضا بجا لانی ہے تو وہ قضا قصر کی نیت سے پڑھے، یعنی اگر اس نے زور اور اثر نہیں پڑھی تھی سفر میں تو پھر اس کو یہ نیت کرنی چاہیے کہ میں 2 رکعت نماز زور قصر قضا پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اسی طرح 5 نمازوں میں صبح کی نماز قصر نہیں ہوتی کیونکہ وہ 2 رکعت ہے، اور نہ مغرب کی نماز قصر ہوتی ہے کیونکہ وہ 3 رکعت ہے، فقط جو 4 رکعتی نماز ہے وہ 2 رکعتی ہو سکتی ہے، جن میں سے ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے۔ یہ نمازیں جو 4 رکعتی ہیں
اس میں آپ 2 رکعتی پڑھیں۔ ہاں ایک اور شرط رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آدمی سفر پر جا رہا ہے اور جہاں اس نے پہنچنا ہے 45 کلومیٹر کے بعد، اور وہاں اس نے 10 دن کا ارادہ کیا ٹھہرنے کا، تو پھر اس کی نماز پوری ہے۔ لیکن اگر اس نے ارادہ کیا ہے 1 ہفتے کا، 8 دن کا، 9 دن کا، تو پھر بھی اس کی نماز کیا ہے؟ کیا ہے اس کی نماز؟ 10 دن کرے پوری، 9 دن کا کرے تو کیا ہے؟ قصر ہے۔ اب اتفاق سے ایک آدمی گیا لاہور جا کے اس کی تاریخ تھی، 1 ہفتے کے بعد پھر دوبارہ انہوں نے 1 ہفتے کی اور دے دی تاریخ، تو 14 دن ہو گئے، پھر بھی اس کو نماز قصر پڑھنی چاہیے۔ اب پھر وہ وکیل کے پاس گئے تو پھر اس نے تاریخ 10 دن کی وہ تاریخ نہیں دیتا، وکیل یا 9 دن کی دیتا ہے یا 8 دن کی دے دیتا ہے، چونکہ 10 دن کی نہیں دیتا، تو لہذا آپ کا ارادہ بھی تو 8 دن یا 9 دن کا ہوتا ہے، تو نماز آپ کی پوری پڑھنی ہے۔ ہاں جب 1 پورا مہینہ ہو جائے اس کے بعد پھر اگر وکیل آپ کو چاہے 2 دن یا 3 دن یا 5 دن ہی کیوں نہ کہے، چونکہ 1 مہینہ گزر گیا ہے، اب جب 1 مہینہ گزر گیا ہے تو اس کے بعد جو نماز ہے وہ پوری ہے۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے، تو مسائل کو سمجھنا اور غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو دین مبین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔